السلام علیکم. میں فراز احمد. میں جاننا چاہتا ہوں کہ ہمارے سرکاری ادارے ابھی کر کیا رہے ہیں. ابھی میں تھوڑی دیر پہلے ایک ویڈیو کلپ دیکھ رہا تھا جس میں فاروق ستار صاحب کے اوپر تنقید کرتے ہوئے شہزیل انعام میمن صاحب نے کہا کہ کراچی کے کچھ علاقے رہ گئے تھے، باقی تقریباً تمام علاقے زیادہ تر جو تھے وہ کلیئر ہو گئے تھے پانی سے. تو شہزیل انعام میمن صاحب، خاص طور پہ میں آپ کے لیے کہنا چاہوں گا کہ آپ ذرا سڑک پہ باہر نکلیں، باہر نکل کے دیکھیں کہ عوام کس حال میں ہیں، کس طرح کے معاملات ہیں. لوگ 6-8 گھنٹے میں بھی اپنے گھر نہیں پہنچ پائے ہیں، اور آپ کہنے کے سارے علاقے کلیئر ہیں. آپ کا گزر جن علاقوں سے ہوتا ہے، میرا خیال ہے جو کہ آپ کے گھر تک جاتے ہیں آپ کے آفس سے، شاید وہ علاقے کلیئر ہو گئے ہوں گے آپ کے جانے کے لیے، لیکن جو عوام کے لیے حال ہیں باہر سڑکوں پہ نکل کے آپ ملاحظہ تو فرمائیں. کل کی ہوئی بارش کے آج دوپہر تک بھی پانی روڈوں کا کلیئر نہیں تھا. تقریباً صدر جانے آنے والے لوگ، تمام حضرات بیچارے بڑی اذیت پریشانی میں، کاموں پہ جانا ضروری ہے، اپنے گھر والوں کے لیے روزگار کمانا ضروری ہے، وہ سب بیچارے اس قدر اذیت کا شکار ہو کے وہاں پہ پہنچے ہیں اپنے کاموں پہ، اور پھر رات کی بارش دوبارہ ہونے کے بعد پھر ذلیل و خوار ہوتے ہوئے واپس اپنے گھروں پہ لوٹ کے آئیں. پھر آج 4 گھنٹے 5 گھنٹے میں اپنے گھر پہنچے. تو لہٰذا آپ کے جو مشیر ہیں، جو آپ کو بتانے والے لوگ ہیں، میں سمجھتا ہوں وہ غلط ہیں. تو لہٰذا آپ خود باہر نکل کے دیکھیں. جب آپ اتنی بڑی منسٹری ہینڈل کر رہے ہیں تو آپ کا فرض بنتا ہے کہ آپ عوام کو ریلیف دیں. آپ باہر سڑک پہ نکل کے دیکھیں تو صحیح سڑک کا کیا حال ہے. کورنگی کئیوں بات پہ آپ آگے دیکھیں، شاہ فصل میں آپ جا کے دیکھیں، ملیر میں آپ جا کے دیکھیں، کورنگی لانڈی کے کیا حالات دیکھیں. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ باہر کے گلیاں تو لوگوں کی، ان کا تو حال آپ چھوڑ ہی دیں، گلیوں میں چلنے ایسا معاملہ ہے ہی نہیں. نالوں کا حال آپ آگے دیکھیں، کورنگی آ جائیں، میں آپ کو وزٹ کرواتا ہوں انشاءاللہ خود کھڑے ہو کے. کس کس جگہ پہ بارش ہونے کے 48 گھنٹوں کے بعد بھی ابھی وہاں پہ نالے ڈاؤن نہیں ہوئے ہیں، ابھی بالکل لیول چل رہے ہیں کہ ذرا سی بارش ہو تو پھر وہ باہر آنے وہ گند کے ساتھ تیار ہیں. لیکن آپ کی پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ کے جتنے بھی ہمارے علاقائی چیئرمین وغیرہ ہیں، ان سے بھی نعیم شیخ صاحب ہیں، میں اس حلقے سے تعلق رکھتا ہوں، تو میں کہنا چاہوں گا کہ ذرا آ کے دیکھیں تو صحیح روڈوں کا حال. کچھ علاقے سلیکٹڈ وہاں ہیں جہاں پہ ان کے لوگوں نے کچھ کام کیا ہے، لیکن تقریباً میں سمجھتا ہوں پورے ہی لانڈی کورنگی الٹا پڑا ہوا ہے. آپ کو نظر ثانی کرنے کی ضرورت ہے. کراسنگ وہاں سے ہمارا گزر ہے، وہاں سے ہم کورنگی لانڈی میں انٹر کرتے ہیں، اس راستے کا آپ آگے حال دیکھیں. کئیوں بات سے گزرنے کے لیے گھٹنوں پانی ہے جس کے اوپر عوام کو گزر کے جانا پڑ رہا ہے. موٹر سائیکلیں بند ہو جا رہی ہیں. میرے خود اپنے کزنز ذلیل و خوار ہو کے گھر پہنچے ہیں. ان کی حالت ایسی تھی کہ رات کو آگے گھر پہ ان کو بخار چڑھ گئے، اگلے دن تک ان کے جسم کا درد نہیں گیا ہے. لیکن اس درد کا آپ کو احساس تو ہونا نہیں ہے کیونکہ آپ کا اس سے واسطہ ہی نہیں پڑا. آپ ماشاءاللہ اونچی بڑی گاڑیوں میں گھومنے والے ہیں، غریب عوام کے مسائل سے آپ کو کیا لینا دینا. آپ کے مرتضی وہاب صاحب، ان کا کہنا ہے کہ جی پانی آیا ہے تو پانی تو آئے گا بارش میں، اس کا انتظام تو آپ نے کرنا ہے. اربوں خربوں روپے کی فنڈنگ آپ کے پاس موجود ہے، آپ وفاق سے پھر پیسے مانگنے بیٹھ گئے ہیں. ویڈیوز کے اندر، آپ کے کلپس کے اندر میں نے دیکھا ہے. لہٰذا جب وہ پیسے آ رہے ہیں تو جا کہاں رہے ہیں؟ کراچی پہ لگنے تو چاہیے. اگر لوگ پنجاب کی وزیر اعلیٰ کو اچھا کہتے ہیں تو اس کے اندر ان کے گڈ فیکٹرز ہیں. آپ جا کے دیکھیں تو صحیح وہاں کے حالات کیا ہیں، وہاں کے معاملات کیا ہیں. 15 سال کی آپ کی گورنمنٹ کے اندر کراچی کے حالات تو دیکھیں، بد سے بدتر نہیں بدترین ہو گیا ہے. دنیا کے اندر اس کی گنتی کن ممالک میں ہو رہی ہے، کس قدر کچرا شہروں کے اندر ہو رہی ہے. انٹرنیشنل سٹی اس کو کہا جاتا ہے، لیکن یہ نام کے لیے رہ گیا ہے انٹرنیشنل سٹی، صرف پیسے کمانے کے لیے انٹرنیشنل سٹی رہ گیا ہے. لیکن کراچی کے عوام کو کوئی پرسان حال نہیں ہے. کہ الیکٹرک والوں نے الگ زندگی حرام کی ہوئی ہے. سڑکوں کے اوپر آپ نے بسیں تو چلا دی ہیں، لیکن وہاں سڑکیں تو اس کو میسر کریں. ان بسوں کی ویڈیوز آپ نہیں دیکھ رہے. اگر ہم لوگ دیکھ رہے ہیں نارمل پبلک، تو میں سمجھتا ہوں آپ کو تو زیادہ غور سے دیکھنی چاہیے. آدھی بسیں آپ کی چلائی ہوئی ڈوبی ہوئی ہیں، اور سلیکٹڈ چند چیزیں ایسی ہیں کہ جو آپ نے چلا تو دی ہیں، کر تو دیا ہے، لیکن اس کا رزلٹ تو کوئی نہیں آیا ابھی تک. میں سمجھتا ہوں کہ آپ کو تھوڑی سی پراپر گائیڈ لائن نہیں دی جا رہی ہے شہر کے حوالے سے. شہر میں ہو کیا رہا ہے، صرف سلیکٹڈ علاقوں کے بارے میں آپ کو پتہ ہے کہ وہاں پہ کیا معاملات ہیں، جہاں پہ بہتری ہوگی. اور میں نہیں سمجھتا ہے کوئی علاقہ بہتر ہوگا. کراچی کے تقریباً تمام علاقوں کو ایک جیسا ہی حال ہے. نالے گٹر ابلے پڑے ہیں، گلیوں میں سڑک نہیں ہے، چلنے کی جگہ ہی نہیں ہے. بچے اسکول جانے والے، مسجد کو نمازی نماز پڑھنے جانے والے، تمام لوگ بیزار بدزن ہوئے ہیں. حیرت کی بات یہ ہے کہ آپ کو یہ سب باتیں پتہ نہیں لگتی. میں سمجھتا ہوں کیسے نہیں پتہ لگتی، پتہ لگنی چاہیے. اگر آپ کے عوامی نمائندے ان علاقوں میں کام کر رہے ہیں، وہ صرف اپنی اچھے ویڈیوز، اپنے ذرا سا کچھ سڑک کے پیور بلاگ لگ گئے، وہاں پہ ویڈیوز بنا کے ڈال دینی انہوں نے اپنے گڈ ویوز کے لیے، اپنے وائٹ کالر کھڑے کرنے کے لیے. لیکن ان علاقوں میں تو آگے دیکھیں جہاں پہ سڑکوں نام کی چیز ہی نہیں ہے. کورنگی کے لانڈی کے خاص طور پہ، میں یہاں کا رہائشی ہوں اس لیے یہاں کی بات کرنا زیادہ چاہوں گا کہ یہاں کا حال تو آگے دیکھیں. کچرا کنڈی بنی ہوئی گلیاں ابھی بھی، کل کی بارش ہو کے آج کا دن یہ ہو چکا ہے، لیکن گلیوں کا حال اب بھی کچرا کنڈی ہے. نہیں تو میں آپ سے کہنا چاہوں گا ایک عوام کی طرف سے
اگر آپ واقعی میں اچھے لیڈر ہیں آئیں کورنگی لانڈی آ کے وزٹ کریں. کورنگی لانڈی کے کون سے صرف چند ایک علاقے ہیں جو چڑھائی کے اوپر ہیں جہاں پانی نہیں کھڑا ہوا ہے, ڈھلان کی وجہ سے پانی بہہ کے نکل گیا ہے, لیکن تھوڑا سا ڈاؤن کے علاقوں کی طرف تو آ کے دیکھیں, گلیاں, نالے, گٹر سب ایک برابر ہوئے میں. جاب سے آنے والی خواتین کو میں نے ذلیل ہوتے ہوئے دیکھا ہے, وہ مائیں بہنیں نہیں ہیں. اگر میرے گھر کی کوئی لیڈیز جاب پہ نہیں جا رہی ہے لیکن دوسروں کی تو جا رہی ہیں, آپ آگے ان کا حال تو دیکھیں کس کس طرح اذیتوں سے وہ اپنے گھروں کو پہنچی ہیں کہ ان کو اپنے گھر پہنچنے کا راستہ نہیں سمجھ میں آ رہا تھا. کمر تک کا پانی کل یہاں پہ موجود تھا. لہٰذا آپ کو تھوڑا سا توجہ کی ضرورت ہے, آپ توجہ دیں. آپ کے جو نمائندے آپ کو بتاتے ہیں کہ ہم نے ایسا کر دیا ویسا کر دیا, آپ ان کی باتوں پہ بلیو نہ کریں. آپ کے آنے سے پہلے یہاں پہ پروٹوکول لگ جاتا ہے. ابھی سندھ گورنمنٹ میں آپ کی پیپلز پارٹی کی کوئی منسٹر آئی ہوئی تھی کچھ دن پہلے, پروٹوکول روڈ پہ لگ گیا, اس کے بعد جب وہ چلی گئیں تو وہ ہٹ بھی گیا. لیکن عام عوام کو کیا مل رہا ہے؟ عام عوام کو کچھ بھی نہیں مل رہا ہے. آپ آئیں, آگے کورنگی لانڈی کا حال دیکھیں, اور تب تقریباً اگر وہ حلقے جو آپ سے تعلق نہیں رکھتے, جہاں پیپلز پارٹی کی اکثریت نہیں ہے, اگر وہ آپ کی حدود میں نہیں آتے تو پھر بھی عوام تو آپ کی حدود میں آتی ہے نا, کیونکہ آپ ان کے لیڈر ہیں, تو آپ کا خیال کرنا بنتا ہے ان کا بھی. بھلے یہاں پہ آپ کی اکثریت نہ ہو, یہاں پہ جماعت کا ہے, لیکن جماعت کے جو چیئرمین ہیں وہ جمیل صاحب, انہوں نے بھی کچھ نہیں کیا. ان علاقوں کو پیور بلاکس کا ایم سی نے پاس کر دیا ہے پروجیکٹ, لیکن انہوں نے منع کر دیا ٹھیکیدار کو کہ نہیں جی میں نے پیسے نہیں دینے. تو بھائی یہ پیسے پھر کون دے گا؟ ان گلیوں کا پوسان حال, ان روڈوں کا پوسان حال کون پوچھے گا؟ یہاں کا لائٹ کا, گٹر کا, پینے کا پانی یہاں پہ آ جاتا تھا, لیکن آج میرے خیال سے میں سمجھتا ہوں 6 مہینے ہو گئے پینے کا پانی یہاں میسر نہیں ہے. ابھی بارش کے دنوں میں گٹر لائنوں کا پانی تو لائنوں میں آیا ہے, وہ بھی بارش کے دنوں میں آیا ہے. ہم خوش ہو گئے کہ شاید صاف پانی ملے گا عوام کو, لیکن نہیں, وہ گٹر کا اسمیل والا پانی موجود ہے, اور صاف پانی عام دنوں میں وہ تو میسر ہی نہیں ہے. لہٰذا بہت سارے ایسے ایشوز ہیں جن کے اوپر آپ کی گورنمنٹ کو توجہ دینے کی ضرورت ہے. اگر عوام ٹیکس پے کر رہی ہے, میں ٹیکس پے کر رہا ہوں, اور لوگ ٹیکس پے کر رہے ہیں, کراچی کے آپ کو بڑے بڑے بزنس مینز, پورا کراچی شہر آپ کو بزنس دے رہا ہے, ٹیکس دے رہا ہے, ریونیو دے رہا ہے, تو آپ کی توجہ دینا اس پہ بنتا ہے. آپ کب تک اس کو ایسے چھوڑ کے رکھیں گے؟ کوئی ان بعد یہ جو ٹیکس جو تمام معاملات ہیں, کراچی جب خالی ہو جائے گا تو پھر آپ کو بھی کچھ نہیں ملنا, آپ کی گورنمنٹ نے پھر کس سہارے پہ کھڑا ہونا ہے؟ تو لہٰذا کرسی کے 4 پائے ہوتے ہیں, کراچی کے جو پائے ہیں یہاں کی عوام ہے, لہٰذا ان پایوں کا خیال کریں, کیونکہ جب یہ پائے نہیں رہنے تو پھر انشاءاللہ کرسی بھی نہیں رہنی ہے, اور آپ کی جو گورنمنٹ ہے اس کا بھی پھر آنے والے دنوں میں انجام سب نہیں دیکھ لینا ہے. تو لہٰذا میری کسی کڑوی بات کا برا نہ مانیے گا, لیکن میں ایک عوام ہونے کی حیثیت سے پریشان ہوں. عوامی مسائل آپ سے ڈسکس کرنا چاہ رہا ہوں. آپ تک ہماری رسائی تو ہے نہیں, آپ سے ملنے کے لیے تو ہمیں جگہ بھی نہیں ملے گی, وہاں پہ لائنوں میں لگنے کے بعد بھی, ہفتوں خوار ہونے کے بعد بھی آپ سے نہیں مل پائیں گے. لیکن بذریعہ ویڈیو میں آپ سے پیغام شیئر کرنا چاہ رہا ہوں کہ آپ عوام کی تکلیف کو سمجھیں, مہربانی کریں. لہٰذا کچھ معاملات جو یہاں کی عوام کے ساتھ درپیش ہیں ان کے مسائل کا حل کریں. آپ کی بہت مہربانی ہوگی. بہت شکریہ. اللہ حافظ.